اکثر آج کل ہم جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو دنیا نے یہ جمہوری نظام جو ہے، جمہوریت جو ہے، بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، کیونکہ اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں یا ویسٹ کی تاریخ دیکھیں تو وہاں پہ ایمپائرز تھی، یا ہم یہ دیکھیں مسلمانوں کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ کی اگر ہم بات کریں، اور یورپ میں تقریباً سارا یورپ جو تھا وہ بادشاہت کے انڈر تھا، ایک ہی بادشاہ فرمان جاری کرتا تھا، اور سارے جو ان کے رعایا ہے وہ اس کے مطابق چلتے تھے، انسان کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، اور سارے لوگ جو تھے، سارے انسان ایک بادشاہت میں ایک منارک کے انڈر رہتے تھے، اور وہ جو کہتا تھا سارے لوگ دل اگر ان کا ہوتا تھا یا نہ ہوتا تو اس فرمان کو وہ مانتے تھے۔ پھر دنیا جو ہے، لوگ جو ہے، عوام جو ہے، اس نظام سے تنگ آ گئے، جدوجہد شروع ہوئی، اور پھر 18ویں صدی عیسوی میں یورپ نے اور فرانس نے انقلاب دیکھا، اور اس انقلاب کی شکل میں وہاں کے معاشرے میں 3 تبدیلیاں آئیں۔ ایک وہاں پہ پولیٹیکل چینجز آئی، اور اس پولیٹیکل چینجز میں جہاں پہ مونارکی کا سسٹم تھا وہاں پہ جمہوری نظام آیا، اور دوسری جو بڑی چینج تھی یورپ کے معاشرے میں وہ یہ تھی کہ انڈسٹریل اکانومی آئی۔ اس سے پہلے جو نظام تھا وہ زیادہ تر ایگریرین سوسائٹی تھی، تو یورپ نے ایک ریولوشن کے تحت اپنے اکانومی کو چینج کیا، وہاں پہ انڈسٹریل لگ گئی، اور چیزوں کو بڑے پیمانے پہ پروڈیوس کرنا شروع کیا۔ اور تیسری جو بڑی چینج تھی یورپ کے معاشرے میں فرینچ ریولوشن کے بعد، وہ تھی ڈیولپمنٹ آف سٹیز۔ وہاں پہ شہر آباد ہونا شروع ہوئے، اور لوگ جو تھے، جو سکیٹرڈ پاپولیشن تھی، وہ اس میں ڈینسٹی آئی، بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایک جگہ پہ رہنے لگے، اور ساتھ ساتھ میں اس سے بہت سارے مسائل بھی سامنے آئے۔ لیکن جو سب سے ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ویسٹ نے اور فرانس نے ڈیموکریٹک سسٹم کے نظر میں کی شکل میں دیکھا۔ اور آج اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جمہوری نظام یا جمہوریت، ہمارے ہاں پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں چلتی، اور جمہوری نظام جو ہے اس میں خود کچھ فلاز ہیں، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں جس کے جوابات دینے چاہیے۔ تو ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ نہیں چل سکتی، تو میرے خیال میں اس کی جو بیسک ریزنز ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم گراس روٹ لیول پہ دیکھیں، اپنے کمیونٹی لائف میں دیکھیں، جو ہمارے سوشل ویلیوز ہیں اور ہمارے کلچرل نارمز ہیں اس کو دیکھیں، تو اس میں بہت سارا ایسا آپ کو فینومینز ملیں گے کہ وہاں پہ ہماری جو پرسنل آٹونومی ہے، ہماری جو اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق زیادہ تر جو ہماری لائف کی ڈیسیجن ہے وہ ہم خود نہیں لے سکتے۔ آپ اگر ایک فیملی کی مثال لیں تو فیملی میں جس طرح یورپ میں ایک مونارک ہوتا تھا، تو فیملی میں بھی ہمارے ہاں ہماری کوئی مرضی خاطر خواہ ہماری کوئی مرضی نہیں چلتی، ہم چھوٹے سے چھوٹے ڈیسیجن میں بھی اپنے بڑوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ اس میں بھی آگے بہت سارے کویشچن آ سکتے ہیں کہ چونکہ گھر کا بڑا جو ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کرتا ہے اور وہ چھوٹوں کو گائیڈ کرتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے ایک عادت سی بنائی ہوئی ہے کہ ہم ہر ایک ایریا میں اور ہر ایک سیکٹر میں اپنے جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ایک گھر میں آپ آزادی سے اپنا ایک معمولی سا ایک جو فیصلہ ہے وہ آپ خود نہیں کر سکتے، تو پورے ملک میں کیسے ایک جمہوری نظام آئے گا؟ تو اگر ہم نے اس معاشرے میں اور اس ملک میں
ایک اچھی خاصی جمہوری نظام کو لانا ہے تو ہم نے اپنے کلچرل جو نارمز ہیں یا ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے گراس روٹ لیول پہ، فیملی لیول سے شروع ہو کے کمیونٹی لائف میں، تو ہم نے اس میں انسان کی جو پرسنل آٹونومی ہے، جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، اس کو ہم نے ویلیو کرنا ہوگا، اس کو ہم نے تھوڑا سا اسپیس دینا ہوگا۔ تب آگے جا کے، چونکہ ہم اسی گراس روٹ لیول سے، اسی کمیونٹی سے اور اسی سوشل لائف سے ہی لوگ جو ہے آگے پھر پولیٹکس میں آ جاتے ہیں، جمہوری نظام میں آ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے اگر ہم کچھ اسٹرکچرل چینجز لائیں یا اپنے رویوں میں چینجز لائیں کہ ہم دوسرے انسان کو تھوڑا سا اسپیس دیں، تب ہم اپنے اس ملک میں ایک اچھا خاصا جمہوری نظام جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ شاید فرسٹ سٹیپ ہوگا۔ آگے بھی کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہم نے چینج کرنی ہے، لیکن ایز اے فرسٹ سٹیپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کمیونٹی لائف میں ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا ریفارمز کرے، تھوڑا سا اس کو شفل کرے، تب ایک اچھا اور معیاری جمہوری نظام ہم لا سکتے ہیں اپنے ملک میں۔ تھینک یو سو مچ۔